السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے آخر شہرام؟ میں جس بات کو کہتی ہوں تو اسے تم رد کر دیتے ہو۔ ہر سال تو ہم ملک سے باہر جاتے ہیں بزنس ڈیلز کی وجہ سے، پر اب اگر اس بار میں پاکستانی ناردرن ایریاز جانے کا کہہ رہی ہوں تو تم اس طرح کا بہانہ کر رہے ہو۔ ٹرپ پورا پلان ہے، بس تمہارے ہاں کرنے کی دیر ہے۔ ہمیں یہ وقت ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ گزارنا چاہیے۔ حفصہ چاہتی تھی کہ شہرام صرف اس کے ساتھ رہے، کیونکہ دل ہی دل میں وہ میرال کے حسن سے بھی خائف تھی، جب ہی اسے اپنے قریب رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہرام نے گہرا سانس خارج کرتے اپنی پیشانی مسلی۔ وہ دونوں صرف حفصہ کی پیش قدمی کی وجہ سے ساتھ تھے۔ شہرام نے اس سے کمٹمنٹ ضرور کی تھی، وہ تو اسے پورا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، پر اس وقت بقول حفصہ کے وہ شادی جیسے فضولیات کے لیے راضی نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے پہلے کی بات اور تھی، پر اب میرال کو ایسا اکیلے چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ پھر ہماری شادی ہونے والی ہے تو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایسے دکھانوسی باتیں مت کرو۔ شادی ہونے والی ہے، اس لیے اس سے پہلے والا وقت میں ہمیں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے۔ رہی میرال کی بات، تو وہ کوئی چھوٹی دودھ پیتی بچی نہیں ہے جسے کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت ہو۔ وہ تب کر گویا ہوئی۔ میرال کی اس سے اٹیچمنٹ اسے شروع سے نہیں بھاتی تھی، پر شہرام ہی کیا جو میرال کے خلاف ایک لفظ بھی سن لے۔ حفصہ، میں میرال کے خلاف مزید نہیں سنوں گا۔ وہ اس دنیا میں میرا واحد خونی رشتہ بچا ہے۔ میرے والدین کی جان بستی تھی میرال میں، اس لیے اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ اسے حفصہ کا میرال کو کچھ کہنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ٹھیک ہے نہیں بولتی کچھ میرال کو، پر دیکھو شہرام، اس کی وجہ سے ہم تو وہاں جانا کینسل نہیں کر سکتے۔ میں نے سارے ارینجمنٹ کر کے رکھے ہوئے۔ حفصہ نے اسے قائل کرنا چاہا۔ وہ ہرگز ان دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جبھی اس نے سارا پلان ترتیب دیا، پر شہرام کے کہنے پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اور مجھے عین وقت پر اطلاع دے رہی ہو؟ جو بھی بات ہے، میں میرال کو ایسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ دو ٹوک انداز میں وہ میرال کی حیثیت باور کروا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ اسے بھی شاید نئی ماحول کی ضرورت ہے، مسلسل سٹریس سے اس کی طبیعت بھی خراب ہوگی۔ حارث بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے تو میرال اور اس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا۔ شہرام کو ناراض کرنے سے اس کا اپنا نقصان تھا۔ اس کی دولت ہاتھ سے چلی جاتی اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ ساتھ رہیں، پھر چاہے اسے میرال کا وجود برداشت ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ پر میرال شاید ہی مانے جانے کے لیے پرسوچ انداز میں کہا گیا، اوہو، تو تم اسے منا لو گے، مجھے یقین ہے۔ اب کوئی ایکسکیوز نہیں بچا، پھر میرال بھی فریش ہو جائے گی۔ اسے گھر میں بند کتنے ہی دن گزر گئے ہیں۔ حفصہ نے مصنوعی فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہی ایک راستہ تھا ان دونوں کو الگ کرنے کا۔ وہ شاید دل ہی دل میں میرال کے حسن سے خائف تھی۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں میرال سے۔ شہرام نیم رضامند ہو چکا تھا، حفصہ کے لیے کافی تھا۔ وہ آنے والے دنوں کے لیے سوچنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ اڑستے ارسلان نے ابروچ کا کر پوچھا۔ وہ بھی ابھی ٹاکنگ سے واپس آیا تھا۔ کالا بنیان اس کے ورزشی جسم پر جچ رہا تھا، جبکہ کندھے پہ ٹاول ڈالا ہوا تھا۔ کیوں؟ آج سلویٰ آفس نہیں جائے گی؟ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آفرین بیگم نے سلویٰ کی بے چارگی سے منہ بنانے پر اس کی طرفداری کی تو ارسلان نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ پر موم، پرور کچھ نہیں، کہہ دیا نا میں نے کہ سلویٰ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آفرین بیگم نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ارسلان نے گہرا سانس خارج کیا۔ نظریں آفرین بیگم کے پہلو میں دبک کر بیٹھی سلویٰ پر ہی جمی تھی۔ سلویٰ نے غلطی سے بھی نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، پر سلویٰ کو کہیں آ کر میرے روم سے کپڑے نکال دے۔ کیوں؟ ملازم کہاں ہیں سارے؟ پلیز موم، یہ سب کام اب ملازموں کے نہیں ہیں، اور آپ ہی تو چاہتی تھی میں سلویٰ کو ایکسیپٹ کروں، تو اس کا فرض ہے یہ سب کام کرنا۔ کب تک میرے کپڑے ملازم نکالیں گے؟ سلویٰ بیٹا جاؤ، ارسلان کی مدد کرو۔ آفرین بیگم تو چاہتی یہی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں حالات بہتر ہوں۔ آنٹی، پر اس نے اتنے عرصے میں بے بسی سے نظریں اٹھائیں۔ وہ کب سے ان کے ساتھ بیٹھی خود کو ارسلان سے محفوظ تصور کر رہی تھی، پر جیسے ہی وہ دونوں اکیلے ہوتے وہ ضرور اپنی بات منوا لیتا۔ اب تو اس کی جرم میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ سلویٰ جاؤ بیٹا، اب ارسلان شوہر ہے تمہارا، جس کی ضرورتوں کا خیال تمہیں ہی رکھنا ہے۔ کچھ نہیں کہے گا ارسلان تمہیں، جاؤ اب دیکھو کیا چاہیے اسے۔ ارسلان زج کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ سلویٰ نے ایک نظر آفرین بیگم کو دیکھا، پھر سر ہلاتے اس کے پیچھے جانے لگی۔ قدم اٹھنے سے انکاری ہوئے تو ارسلان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے تک آیا۔ اسے کمرے میں اندر دھکیل کر اندر سے دروازہ بند کیا۔ سلویٰ گرتے گرتے سنبھلی تھی۔ ارسلان کے سرد تاثرات دیکھتے اس کی جان ہوا ہو گئی۔ بہت موم کے سامنے معصوم بن کر ان کے پاس بیٹھ کر تم نے کیسے سوچ لیا کہ مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تم جانتی ہو نا مجھے انکار کرنا کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ جب میں نے ایک بار کل سمجھا دیا تھا تو پھر آج وہی بات مجھے دہرانی کیوں پڑ رہی ہے؟
ارسلان نے اس کا ہاتھ اس کی پشت پر موڑتے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ سلویٰ کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی، جبکہ اس کی آنکھوں کے سر تاثر سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تمہیں کہا تھا نا میں نے کہ تیار رہنا، پھر کیوں نہیں ہوئی تیار؟ جواب دو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے نہیں جانا۔ وہ ان لوگوں کا سامنا تک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ارسلان تو بضد تھا کہ وہ اس آدمی سے معافی مانگے جس نے اسے بے حجاب کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بھی دیکھنے دو کیسی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، آخر کو بیوی ہو میری۔ جب میں تمہارے قریب آؤں گا تبھی تو اندازہ ہوگا مجھے تمہاری حالت اظہار کا۔ ارسلان اپنا انگوٹھا اس کی شہرک پر رکھتے ہوئے سہلایا۔ معنی خیزی سے مسکراتے سلویٰ کی مچی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ آسمانی رنگ کی لمبی سادہ فراک کے ساتھ پاجامہ، میک اپ سے پاک چہرہ اور گھنے سیاہ بال ہمیشہ کی طرح جوڑے میں بندھے ہوئے تھے جس پر سلیقے سے دوپٹہ جمایا ہوا تھا۔ گندمی رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ سلویٰ کی حالت اس سہمی ہوئی کی مانند تھی جو بری طرح پھنس چکی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ دور ہوں۔ ایسے کیسے؟ مجھے اچھی طرح معائنہ تو کرنے دو تاکہ مجھے بھی تمہاری طبیعت کا اندازہ ہو سکے، میں بہتر طریقے سے تمہاری عیادت کر سکوں۔ ارسلان نے اسے مزید قریب کیا، اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا جو کہ بخار کی ہلکی تپش سے چل رہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، مستقل سوچوں اور جلے ہوئے زخم کی تکلیف سے اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی۔ ارسلان نے باری باری اس کی بند سرخ ڈوروں والی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ سلویٰ نے شدت سے آنکھیں میچ لیں، آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ طبیعت کیوں خراب کی تم نے؟ شاید جان بوجھ کر، تاکہ میرے ساتھ جانا نہ پڑے۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں میں ہمیشہ میرے قریب آتے ہی آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ کس عاشق کو یاد کرتی ہو ہاں؟ ارسلان نے جب اسے روتے دیکھا تو اپنی زبان پر درائی تلخی کو روک نہیں پایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ ایک عام سی لڑکی اس کے نزدیک آنے پر خوشی سے جھومنے کی بجائے روئے؟ جہاں کتنی ہی حسینائیں اس جگہ آنے کو بےتاب تھی۔ پلیز ایسی کوئی بات نہیں ہے، وضاحت دیتے ہوئے زبان لڑکھڑائی، حلق میں کانٹے چبھائے۔ مجھے روتی ہوئی عورتوں سے سخت نفرت ہے، اور تم سے تو مجھے ویسے ہی شدید نفرت ہے۔ میرے حکم کی پابندی کرنا فرض ہے تم پر، آج نہیں تو کل تم میرے ساتھ آفس جاؤ گی۔ میں تو تمہارے قریب تک آنا نہیں چاہتا، پر تم نے یہ عذاب خود نکاح کے پیپرز پر سائن کر کے اپنے سر لیا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی بننے کا، بزنس ٹائکن کی بیوی بن کر عیش کرنے کا، پر تم رہو گی میری ملازم ہی۔ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کرنے یا کہنے کی حالت میں نہیں تھی، ورنہ اس کی بات کا جواب ضرور دیتی۔ پورا چہرہ بخار کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی اوقات جتانے کے باوجود وہ اس کی قربت میں سکون محسوس کرتا تھا۔ میں سب جانتی ہوں، پھر آپ ایک ملازمہ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں ہر بار بہت پاس آ سکتا ہوں، کیونکہ باہر منہ مارنا میری فطرت میں نہیں ہے۔ جس کام کے لیے موم نے تمہیں میری زندگی میں داخل کیا ہے اس سے فیض یاب ہونا میں کیسے چھوڑ دوں؟ اپنی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑی، وہ نگاہوں سے اس کا نقش چھو چکا تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ بے دم سی ہوتی اس کے سینے سے جا لگی، جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ میں ظالم ہوں صرف تمہارے لیے، ابھی تو صرف نگاہوں سے چھوائے، کہیں تمہاری روح کو چھو گیا تو کیا کرو گی؟ کب تک خود کو اس ظالم سے محبت ہونے سے روکو گی؟ ارسلان اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولا۔ یہ نشہ سا طاری کرتے تھے، وہ کبھی اس نشے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ محبت کے نام پر جیسے اس کی آنکھیں برسنے لگیں، وہ کیا بتاتی کہ وہ تو پور اس شہزادے کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، کبھی نہ ابھرنے کے لیے۔ تمہاری یہ خوشبو نشہ آور ہے، اور میں اگر اس کا عادی ہوا تو تمہیں دنیا سے چھپا کر اپنی پناہوں میں اس قدر قید کر لوں گا کہ سانس لینا محال ہوگا۔ گھمبیر آواز سلویٰ کی حواس سلب کرنے لگی۔ ارسلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مزید نزدیک کیا۔ کھردری انگلیوں کا لمس پاتے ہی سلویٰ کی چینخ نکل گئی، کمر پر موجود زخم پر جلن بڑھنے لگی تو وہ ارسلان کی حصار میں مچلی۔ چھوڑیں، کیا ہوا سلویٰ؟ ایسے کیا ہوا؟ اسے بری طرح مچلتے دیکھ کر ارسلان نے اس کے دونوں بازو قابو کیے۔ سلویٰ کے آنسو تکلیف سے دامن بھگونے لگے۔ ارسلان نے اس کا رخ دیوار کی جانب کیا، پھر دوبارہ اسے تھاما تو وہ تکلیف سے لب بھیج گئی۔ سلویٰ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ ارسلان نے اس کے زخم پر قمیض ہٹا کر دیکھا۔ پلیز جانے دے مجھے، بے بسی سے کہا گیا۔ وہ صرف التجا ہی کر سکتی تھی، تھک ہار کر وہ بے بس ہو چکی تھی۔ چپ کر کے کھڑی رہو یہاں، اگر یہاں سے ہلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں، پھر جاتی رہنا یہاں سے دور۔ پوری جلد کا حصہ سرخ ہو رہا تھا، وہ اپنی کوتاہی پر لب بھیج گیا۔ دل میں شرمندگی کا احساس جاگا، وہ واپس پلٹا اور چند پل بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ٹیوب تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلویٰ لب کچلتی وہیں کھڑی رہی، اس کے قدموں کی دھمک سے دل کی دھڑکنیں بھی منتشر ہونے لگی۔ ارسلان نے ٹیوب ہاتھ میں لے کر لگائی تو وہ آنکھیں میچے اپنے لبوں کو آپس میں بھینچے اس کا سلگتا لمس برداشت کرنے لگی۔ وہ ٹھہر جاتی اگر ارسلان نے اسے تھاما نہ ہوتا۔ تمہاری کمر اور اس پر بل کھاتی وہ چٹیا، مجھے بہت مجبور کری کہ میں تمہیں ہاتھ بڑھا کر چھو لوں۔ آنکھوں میں معنی خیز سا سرور لیے ذرا فاصلہ بنائے اس لڑکی کی اڑی ہوائیاں اور سرخ رو ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے جو بولا، اس پر سلویٰ نے سہم کر آنکھیں کھولی، اور تھوڑی دیر ہی صحیح اسے جن سے نجات پر وہ یوں سکھ سے سانس خارج کر کے جیسے کسی شکنجے سے معصوم شکار بچ نکل کر آہ بھرتا ہے۔
آج تو میں جانے دے رہا ہوں، پر کل تم میرے ساتھ چل رہی ہو، ورنہ کوئی بات نہیں، میں اور تم اور یہ تنہائی ہمارے لیے کافی ہے۔ ارسلان اس کے کان میں سرگوشیانہ بولا، اسے یوں ہی چھوڑے وہ جا چکا تھا۔ سلویٰ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، بکھری سانسوں کو ہموار کرنے کی تگودوں میں ہلکان ہوتی وہ بیٹھتی چلے گئی۔ کیسا ستمگر تھا جو درد دے کر مرہم لگائے چلا گیا، پر اس تکلیف سے زیادہ تکلیف اس کے لفظوں کی دی گئی تھی جس کا کوئی مرہم نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی تھی۔ پہلا مرد تھا جس نے اس کی روح کو چھوا تھا، پر محبت سے زیادہ عزت عزیز سے ابھی اظہار نہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کے نزدیک اس کا وجود کچھ نہیں، وہ کہاں شہزادوں جیسی آن بان والا اور کہاں وہ خود ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی۔ درد دل کا ماجرا کس سے کہیں، کون ہے درد آشنا کس سے کہیں، درد کی صورت اٹھا پہلو سے وہ، ہائے دل میں درد اٹھا کس سے کہیں، مار ڈالا انتظار یار نے، آنکھوں میں دم آ گیا کس سے کہیں، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سنا، اپنی بیتی ہم بھلا کس سے کہیں، عشق ایک پردہ نشی کا ہے ہمیں، اپنا قصہ برملا کس سے کہیں، ان کا منہ پائیں تو کچھ ہم کہہ چلیں، وہ تو ہیں ہم سے خفا کس سے کہیں، آ گیا ایک سنگ دل پر اپنا دل، شیشہ پتھر سے لڑا کس سے کہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں عاشق کا حال، جو ستم ہم پر ہو۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ رات کے اس ٹائم آپ کو پتہ ہے حالات کتنے خراب ہیں، آپ اپنا ID کارڈ دکھائیں۔ نبیشہ نے ابروچ کا کر اس کانسٹیبل کو دیکھا، ایک ہاتھ سے ڈیش بورڈ پر رکھا پرس ٹٹولا۔ اپنا ID کارڈ وہ دوسرے بیگ میں بھول چکی تھی، اسے مسلسل پرس کھنگالتے دیکھ کر کانسٹیبل نے گاڑی کا شیشہ دوبارہ بجایا۔ کیا ہوا میڈم؟ ID کارڈ نہیں مل رہا ہوگا؟ ایسا ہی ہوتا ہے جب آدھی رات کو لڑکیاں گاڑیاں لے کر نکل جاتی ہیں، ہمیں آپ کی گاڑی کی تلاشی لینا ہوگی۔ کانسٹیبل کی کڑکدار آواز نبیشہ کے کانوں سے ٹکرائی تو ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا۔ کانسٹیبل نے اپنا ڈنڈا اس کی گاڑی پر مارتے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ نبیشہ اس کی حرکت پر پیچ و تاب کھاتی دھڑ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یو باسٹرڈ، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کھڑے کھڑے تمہیں سسپینڈ کروا دوں گی۔ ID کارڈ گھر رہ گیا اور میں اپنی گاڑی کی تلاشی کیوں دوں؟ یہ تم لوگوں کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں شہریوں کو پریشان کرنے کے۔ وہ تقریباً چلائی تھی، اسے کہاں عادت تھی ایسے لہجوں کی؟ وہ مغرور شہزادی تو جہاں جاتی لوگ اس کے دل دادا ہو جاتے تھے۔ بی بی، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو تنگ کرنے کا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ رات کے اس وقت اس ایریا میں تمام گاڑیوں کی چیکنگ کرنا، ورنہ ہماری نوکری جا سکتی ہے۔ اس ایریا میں اسمگلنگ ہونے کی خبر پکی ہے تو آپ کو تلاشی تو دینی ہوگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نہیں دوں گی تلاشی، آئی سمجھ میں بات؟ قطعیت سے کہا گیا۔ ہمیشہ اس کے ساتھ گارڈ کی ایک فوج ہوتی تھی، پر آج وہ ان سب کو چکما دے کر اکیلے نکل چکی تھی۔ بی بی دیکھیں۔ کیا ہو گیا ولید؟ یہ کس سے اتنی مغز ماری کر رہے ہو تم؟ ضحاک نے جب اپنے کانسٹیبل کو دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سر یہ بی بی تلاشی ہی نہیں دے رہی، پھر ان کے پاس ID کارڈ بھی نہیں ہے، اوپر سے بحث کرتی جا رہی ہیں۔ ولید نے اسے تمام معاملے سے آگاہ کیا۔ ضحاک نے نظریں اٹھا کر دیکھا، نگاہیں تھم سی گئی، بادامی آنکھوں میں پرشوق رنگ ابھرے۔ کچھ یہی حال نبیشہ کا بھی تھا، پر وہ کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ASP، دیکھو مجھے جانے دو تو بہتر ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ لفظ چبا چبا کر ادا کیے، جیسے دانتوں کے بیچ میں اسے ہی چبا ڈالنا چاہتی ہو۔ لفظوں میں چھپی دھمکی نے ضحاک کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ضحاک نے ہاتھ کے اشارے سے ولید کو جانے کے لیے کہا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا گھماتا وہ سرتا پیر نبیشہ کو دیکھنے لگا۔ ٹخنوں کو چھوتے لانگ بلیک اسکرٹ کے ساتھ بیبی پنک سلیو لیس، پیٹ کو چھوتے ٹاپ اور ہائی ہیلز میں وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ پشت پر کھلے ڈارک براؤن بال اور انہی کی ہم رنگ آنکھیں جو ضحاک حیدر کا چین و قرار لوٹ چکی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور کیا کر سکتی ہو میری شیرنی، پر میں تمہیں یاد دلا دوں، آخری بار تمہیں وارن کیا تھا کہ آئندہ ایسے سڑکوں پر راتوں کو گھومتی ہوئی نہ ملنا، اور اس کے انجام سے بھی باور کرایا تھا، پر شاید تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ آج بھی کیا ڈرنک ہو؟ ASP، اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے۔ میں جو بھی کروں تمہیں اس سے کیا؟ اب جانے دو مجھے، وہ چٹک کر گویا ہوئی۔ مجھے قریب سے دیکھنے دو، محسوس کرنے دو کہ ان آنکھوں میں سرخی کی وجہ کیا ہے۔ یہ نشے سے سرخ نہیں تھی، بلکہ یہ لال ڈورے تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ ضحاک پل میں اس کے نزدیک پہنچا، گھنیری پلکوں کے سائے میں ڈارک براؤن آنکھوں کا گلابی پن اسے بے چین کر چکا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، تلخی زبان پر درائی۔ اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں صرف تمہارا ہے ضحاک حیدر۔ گھمبیر آواز میں جذبات سے لبریز کہا گیا تو یکلخت نبیشہ کا ساکت دل دھڑکا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اسے چھو سکتا تھا۔ ڈیپ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ، ہلکے میک اپ نے اس کے خد و خال کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا، پر وہ شاید جانتا نہیں تھا کہ یہ تو دنیا کے لیے اپنے زخم چھپانے کا سامان تھا۔ جانے دو مجھے، آج تو کوئی جرم نہیں کیا، پھر کیوں تفتیش پر اتر آئے ہو؟ وہ قدرے جھنجھلا کر بولی، جرم تو کیا ہے، پولیس والا ہوں، زیرک نظریں رکھتا ہوں کہ کون مجرم ہے کون نہیں۔ اپنا غم مجھ سے چھپانا یہ جرم نہیں ہے کیا؟ میرے دکھ اتنے سالوں سے میرے اپنے ہیں، ان زخموں کو مرہم کی عادت نہیں رہی، یہ وہ ناسور ہیں جو کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔
لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا. اس کے لفظوں میں چھپے درد پر ضحاک حیدر کا دل کٹ کر رہ گیا. گلابی پری، ان زخموں کو میری مسیحائی کی ضرورت ہے. اپنے غم مجھے سونپ دو گی تو دل پرسکون ہو جائے گا. ایک بار یقین کر کے تو دیکھو. دھڑکتے دل سے ضحاک نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا. سب کچھ ساکت ہو گیا. اسے عادت کہاں تھی نوازشوں کی. اذیت سے مسکراتے لب سمٹے، دھڑکنوں کا شور بلند ہوا. سرد ہواؤں کے جھونکے ان دونوں کے وجود سے ٹکرا رہے تھے، پر پرواہ کسے تھی. ابر آلود موسم میں بادل کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ضحاک نے ہاتھ کی انگلی سے اس کی آنکھوں کو چھوا. سرخ ہوتی سوجی ہوئی آنکھیں اس کا دل تڑپا رہی تھیں. مجھے چھونا مت، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا. ٹھرکی پولیس والے. وہ 2 قدم دور ہوئی. پھر جن زخموں کو عادت نہ ہو مسیحائی کی، تو ان زخموں سے خون رسنے لگتا ہے. گلابی پری، تم کیوں اتنی ضدی ہو؟ خود کے قریب کسی کو کیوں آنے نہیں دیتی؟ اس کا دور جانے جیسے ضحاک حیدر کا دل نوچ چکا تھا. کیونکہ میں ایسی ہی ہوں. نہیں ہوں میں کوئی پری، صرف اس زمین پر ایک بوجھ ہوں. لوگوں کا مجھے چھوڑ جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے. مجھ سے کبھی کسی کو خوشیاں نہیں مل سکتی. وہ شاید خود سے بدزن تھی. وہ اذیت کے دہانے پر کھڑی خود سے بدزن تھی. ضحاک کو بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا. بارش نے زمین پر اپنی پہلی بوند برسائی. ٹپ ٹپ ہلکی پھوار سے جیسے سنسان روڈ پر شور سا اٹھا تھا. نبیشہ کی آنکھ سے ایک آنسو بے مول ہو کر گرا. وہ کہاں ان عنایتوں کی آتی تھی، کہاں کسی نے اس کے دولت اور حسن کو چھوڑ کر اس کی پرواہ کی تھی. ضحاک حیدر پل میں اس کے قریب ہوا. نبیشہ کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوتا وہ دیکھ چکا تھا. بارش بھی اس کے آنسو ضحاک سے نہ چھپا سکی. رو لو، آج کوئی نہیں دیکھ رہا. غم اندر ہی اندر پلتے زہر کے مانند ہو جاتے ہیں. انہیں آنکھوں کے ذریعے بہنے دینا چاہیے. یہ بارش تمہارا بھرم رکھ لے گی. خود کو مضبوط ظاہر کرو پر بے حس نہیں. یہ میرے آنسو نہیں، بارش کے قطرے ہیں. ایس پی، تم اتنا فرق محسوس نہیں کر سکتے. وہ کہاں ماننے والی تھی جب ہی انکاری ہوئی. ضحاک کی مونچھوں تلے انابی لب مسکرائی. ایک میں ہی ہوں جو ان بارشوں کی بوندوں اور تمہاری آنکھ سے نکلے آنسوؤں میں فرق کر سکتا ہوں. بارش نے ان دونوں کو بھگو دیا تھا. نبیشہ کے وجود سے چپکی شرٹ کو دیکھتے ضحاک کی آنکھوں میں خمار کی سرخی ابھری. اس کا رعنائیاں بکھیرتا وجود اپنے تمام تر جلموں کے ساتھ اس کے سامنے تھا. اس کے سلیو لیس بازوؤں پر بارش کے قطرے بھلے لگ رہے تھے. اس نے بمشکل نظریں ہٹائیں اور واپس پلٹا تاکہ اپنی جیب میں سے جیکٹ لا سکے. نبیشہ نے اس کے جاتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو سردی کے بجائے شور مچا رہا تھا. وہ بارش میں گھومنے لگی. دنیا سے بے پرواہ اپنے غموں کو پیچھے چھوڑے وہ جھومنے لگی. آنکھوں سے آنسو بہنے دیے. اپنے غم کو آج بہنے کا راستہ دیا تو دل خود بخود ہلکا ہوتا چلا گیا. وہ گول گول گھومتی اس دنیا کی فکروں سے بے پرواہ تھی. چھم چھم برستی بارش آج اس کے ساتھ رقص کر رہی تھی. ضحاک ہاتھ میں جیکٹ لیے واپس پلٹا تو اسے بارش میں بھیگتے دیکھ کر دنگ رہ گیا. نگاہیں ڈگمگا رہی تھیں. اس کا نوخیز حسن بھیگا ہوا اس کی ساری حسیں بیدار کر چکا تھا. یہ لڑکی میرے دل سے بغاوت کر چکی ہے. اب ضرور مجھے یوں گھائل کر دے کہ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا اس تک آیا. نبیشہ، یہ پہن لو پاگل لڑکی، پوری بھیگ چکی ہو. گھومتی ہوئی نبیشہ آواز پر جب پلٹی تو اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائے ضحاک کے پورے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی. وہ کوئی دل پھینک مرد نہ تھا جو جمع سالہ ایک سمجھدار اور پریکٹیکل انسان تھا، پر آج اس کے سینے سے لگے نازک وجود اور اس کا لمس اس کے دل میں اس قدر حشر برپا کر چکا تھا کہ وہ اپنے جذبات سے خود خوفزدہ تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تم بھی جھومو اس بارش میں. مجھے بچپن سے ہی بارش بہت پسند تھی. میں موم کے ساتھ اکثر بارش میں نہاتی تھی، پر جس رات وہ مجھے تنہا اس دنیا میں چھوڑ گئیں تو اس برستی تیز بارش سے مجھے خوف آنے لگا. مجھے نفرت ہونے لگی. ایک سسکاری اس کے لبوں سے آزاد ہوئی. وہ ذرا سا چہرہ ترچھا کیے اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے کے رنگ ذرا سی قربت کے بعد دہک گئے تھے. جو اس کی بے پناہ اپنائیت پر گلال کا پیکر بنی سمٹی ہوئی اس کے وجود کی پناہ میں جذب تھی. ضحاک حیدر کا دل اس کی تکلیف پر رویا. وہ اکیلی نازک جان کتنے غموں کا بوجھ اٹھائے ہوئی تھی. ضحاک نے اس کے کندھے سے لے جا کر جیکٹ اس کے اوپر ڈالی. اس طرح وہ پوری چھپ چکی تھی. اس نے نبیشہ سے نہ اس کے رونے کی وجہ پوچھی نہ کچھ. وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں بتائے گی. بس آہستہ آہستہ وہ نبیشہ کو اس غم کی حالت سے نکالنا چاہتا تھا. تم اپنی پسند آج دل کھول کر پوری کر سکتی ہو، اور میں اپنی پسند. سرگوشیانہ آواز میں اس کے کان کے پاس اپنی دہکتی سانسیں چھوڑتے ہوئے وہ بولا. نبیشہ کا چہرہ گلابی ہوا. وہ جھجکتے ہوئے دور ہوئی. یہ منظر ضحاک نے آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا. تو میری اتنی مہنگی جیکٹس ایسے لیتی رہیں تو کام ہو گیا میرا. تمہاری طرح امیر نہیں ہوں، غریب سا پولیس والا ہوں. نبیشہ اس کی بات پر کھلکھلائی. اس کی کھلکھلاہٹ ضحاک کو سکون پہنچا رہی تھی. دل میں اس کی خوشیوں کی تعمیر رہنے کی دعا بھی کی. ہاتھ پینٹ کی جیب میں سے وہ یوں ہی کتنی دیر اسے دیکھتا رہا کہ نبیشہ اس کی نظروں سے جزبز ہوتی سنبھلی. میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی چلو، کافی دیر ہو گئی ہے. مجھے ابھی اور بھیگنا ہے. کتنی حسین لگ رہی ہے یہ بارش اور یہ خاموشی. وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولی.
نبیشہ نے ہاتھ کا پیالہ بنا کر اس میں بارش کا پانی جمع کرتے ضحاک پر اچھالا، پھر وہ مزید کھلکھلاتے ہوئے بھاگی۔ پولیس والے سے ہوشیاری: گلابی پری مہنگی پڑے گی، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ بھی نبیشہ کے پیچھے بھاگا۔ سنسان روڈ پر وہ دونوں ہی پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے، ایک ساتھ بھیگتے، شاید اپنے تمام غم دھو رہے تھے۔ برستی بارش میں شاید محبت اس پری پیکر پر مہربان ہو رہی تھی، پر کوئی تھا جو اندھیری دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جو اس پری سے عشق کا دعوے دار تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔